وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مهد الجود والعطاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز و محترم علماء کرام، سادات اعظام، حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل ملکیب نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور اکرم رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں وہ کتاب ہدایت عطا فرمائی جو کائنات ہستی میں سب سے زیادہ اہم ترین کتاب ہے، اور جس کے فیض و برکات سے اپنے بھی مستفیض ہوتے ہیں اور بیگانے بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کے فیض و برکات، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا یہ عالم کہ کفار لوگوں کو منع کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت نہ کرنا، اسے نہ سننا۔ رب ذوالجلال ان کی اس بدبختی کا اظہار قرآن مجید فرقان حمید میں یوں فرماتا ہے کہ کافر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو سننا نہ، قرآن کریم کو شور مچا دینا، اتنا شور و گل مچانا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کی آواز دب جائے، شاید اس طرح تم غالب آ سکو۔ یعنی اگر کسی نے قرآن کریم سن لیا تو پھر تم غالب نہیں آ سکو گے، غالب اس پر آؤ گے جو قرآن کریم کو سن نہیں سکے گا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، اس زمانہ میں حج ایک میلے کا نام تھا، لوگ اکٹھے ہوتے اپنے اپنے علاقے کے ثقافتی انداز کو اپناتے ہوئے وہ میلے کا سما بنا لیتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ عیاشی فحاشی کا دور ہوتا، ننگے ہو کر حرم کعبہ کا طواف کیا جاتا، شراب و کباب چلتے، مختلف علاقوں سے آنے والے، مختلف ملکوں سے آنے والے، مختلف بستیوں سے آنے والے اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قافلے کے ساتھ
الگ الگ خیمہ بستیاں بسا کر چند دن کے لیے حرم کعبہ کے گرد گرد ٹھہر جاتے، اور یہ بستیاں شہر مکہ کے باہر عموماً پہاڑوں کے دامن میں ہوتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی جانب بلاتے۔ دوسری طرف کفار راستوں میں بیٹھ جاتے اور آنے والے قافلے والوں کو مطلع کرتے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے، میرے کریم آقا کا نام لے کے کہتے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر ہے، کاہن ہے، بہت ہی زیادہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ برے لفظوں میں میرے نبی کو یاد کرتے اور کہتے جو ان کے پاس چلا جاتا ہے دہشت گرد بن جاتا ہے، جو ان کے پاس چلا جاتا ہے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو ان کے پاس چلا جاتا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس چلا جاتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے اور وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بچوں کی، نہ والدین کی، نہ قبیلے کی، نہ خاندان کی، اسے کسی شے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم تمہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کے پاس نہ جانا، ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں اس کے پاس نہ جانا۔ ان بدبختوں کا یہ انداز اللہ رب العزت جل وعلا نے تبلیغ میں تبدیل فرما دیا، یوں کہ جو لوگ یہ سنتے کہ وہ ایسا شخص ہے ان کے دل میں تجسس پیدا ہوتا، بھلا دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون۔ بعض لوگ یہ کہتے وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، میں جاتا ہوں اس کے پاس، میں دیکھوں گا میرا کیا بگاڑتا ہے، وہ میں دیکھوں گا۔ وہ میرے کریم آقا کے دربار مقدس پہ حاضر ہوتے، جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو میرے نبی کی بیعت ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہی فرماتے تھے اور کچھ نہیں فرماتے تھے۔ بدترین بدبخت ولید بن عقبہ وہ بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوا تھا اور میرے کریم آقا رسول عربی نے اس کے سامنے بھی قرآن کریم کی تلاوت ہی فرمائی تھی، اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے کریم آقا کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات جل وعلا نے چیز کی اجازت مرحمت فرما دی، میرے نبی نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اجازت کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جا سکتے ہو۔ صحابہ کرام حبشہ کی جانب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زیر سرکردگی ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ ایک طویل سفر طے کیا۔ اہل مکہ کو پتہ چلا کہ وہاں لوگ ایمان والے جو ہیں وہ قدر سکون کے ساتھ روز و شب بسر کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے ایک چرب زبان قسم کا وفد بھیجا، عمرو بن العاص ان میں شامل تھے، بڑے چرب زبان قسم کے لوگ، اور ان کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے تحائف جو زمانہ میں پائے جاتے تھے، جانوروں کی کھالیں، اس علاقے کے طریات، کھجوریں وغیرہ، اور وہ اس زمانہ میں جو پایا جاتا تھا بہترین قسم کے جو ہدایہ اور تحائف تھے، ان سے ان کاسوں کو مالا مال کر کے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے پاس بھیجا۔ اس وقت تو حضرت نجاشی نہیں تھے، تنہا نجاشی کے پاس بھیجا اور کہا کہ نجاشی کو یہ تحائف پیش کرنا، اور اس کے علاوہ جو نجاشی کے دربار کے بڑے بڑے کارندے ہیں ان کو تحائف پیش کرنا اور ان کو اپنا ہم نوا بنانا، اور ان کو ایک احساس دلانا کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک شخص میرے نبی کا نام لے کر ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے دہشت گردی پھیلا دی ہے۔ عجیب کیفیت بن گئی ہے شہر مکہ کی، جو ایک پرامن شہر تھا فتنوں کا گھر بن گیا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، اس کی تعلیمات نہایت ہی خطرناک ہیں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، اولاد والدین میں، بھائی بھائی میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں یہ جدائی ڈال دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اب تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارا پرامن ملک دہشت گردی کا نشانہ نہ بنے، افراتفری کا نشانہ نہ بنے، تو ان چند افراد کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو واپس لے جائیں تاکہ تمہارا ملک پرامن رہے۔ اس کے کارندوں کو بھی یہ سمجھانا
اور نجاشی کو بھی یہ سمجھانا، ان کے کارندوں کو بھاری بھرکم رشوتیں دینا، تاکہ وہ جب تم ان کے سامنے، نجاشی کے سامنے اپنا یہ قضیہ پیش کرو، اپنے مطالبات پیش کرو، تو نجاشی کے جتنے بھی ہم نوا ہیں، اس کے دربار کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں، جو امراء ہیں، وہ تمہاری حمایت کریں اور تمہاری بات بن جائیں۔ انہوں نے یہی کام کیا۔ نجاشی کے دربار کے جو امراء تھے ان سے تنہائی میں ملاقات کی، بیش قیمت تحائف ان کو پیش کیے، سونا چاندی پیش کیا، خود نجاشی کے دربار میں حاضر الگ ہوئے، اس کو بھی بہت ہدایہ پیش کیے اور بتایا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں، وادیت قرا سے آئے ہیں۔ نجاشی نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی، بڑی تعظیم دی، اس زمانہ میں ایسے ہی کیا جاتا تھا، بہت احترام دیا ان کو، اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا جادو چل جائے گا۔ اگلے دن دربار نجاشی میں انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ دیکھو جی، ایسے ایسے کر کے ہمارے ملک کے کچھ معاذ اللہ تعالی سرفرے قسم کے لوگ تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ پرانے تجارتی تعلقات رکھنے والے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ واسطہ رہتے ہیں، کل کلا تم ہمیں کہو گے کہ تمہارے علاقہ کے حجاز کے دہشت گرد میرے ملک میں آ کر دہشت گردی پھیلا کے چلے گئے، تو آپ ہمیں ناراض ہوں گے، تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دیں یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو واپس لے جائیں۔ نجاشی رب کائنات جل وعلا جب کسی کے لیے راہوں کو آسان فرماتا ہے تو خود بخود اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ نجاشی نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں اپنے پرامن ملک کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہوں، میں ان سے سوالات کروں گا، ان سے کچھ پوچھوں گا، پھر وہ مجھے بتائیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ایسے ہی تمہارے کہنے پر میں عمل نہیں کروں گا۔ ان کو بلاتا ہوں۔ اس کے ہم نوا تھے ان کفار کے، نجاشی کے دربار کے جو امراء تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کیا ضرورت ہے ان کو بلانے کی، وہ اس لائق نہیں ہیں وہ لوگ کہ آپ ان کو منہ لگائیں، ان کو اسی طرح سزا دے دیں یا ان کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ یہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے صنادید چودھری ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کو خالی ہاتھ واپس سے بھیجیے، یہ ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے رہتے ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو دربار میں آنے کی اجازت ہی نہ دیں بلکہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت نجاشی کہنے لگے نہیں، ایک مرتبہ ان کی بات کو میں سنوں گا اور پھر ان کے حوالے کروں گا۔ نجاشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اجمی تھے، جس طرح میں بھی اجمی ہوں اور آپ بھی اجمی ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی زیر سرکردگی یہ قافلہ جو حبشہ کو روانہ ہوا تھا، نجاشی کے دربار میں ان کو طلب کر لیا گیا۔ نجاشی نے اپنے بڑے بڑے علماء، اس زمانہ میں بادشاہوں کے درباروں میں وزراء ہی نہیں ہوتے تھے، علماء کو خاص مقام دیا جاتا تھا، بڑے بڑے اسقف پادری اور بڑے بڑے علماء اس کے دربار میں موجود تھے۔ نجاشی نے ایک ٹرانسلیٹر کو کہ جو عربی اور نجاشی کی زبان جانتا تھا اس کو بھی مہیا کر لیا کہ میں ان سے گفتگو کروں گا، تو نے درمیان میں ایک نمائندہ، ایک ٹرانسلیٹر کا فرض انجام دینا ہے، مترجم کا، میں جو کہوں گا ان کو بتائے گا، وہ جو کہیں گے ہمیں بتائے گے۔ پھر صحابہ کرام کو دربار نجاشی میں طلب کر لیا گیا۔ میں چونکہ جہاد کے موضوع پر بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اختصار سے کام لوں گا۔ گفتگو ہوئی، نجاشی نے سوالات کیے کہ مجھے پتہ چلا تم ایسے 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 دہشت گرد ہو، ظالم ہو، تم لٹیرے ہو۔ حضرت جعفر طیار چونکہ وفد کے سربراہ تھے، خاموشی کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ جب اس نے سارے عیب گنوا دیے، تم بددیانت ہو، لٹیرے ہو، ڈاکو ہو، دہشت گرد ہو، تم قاتل ہو، تم ظالم ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، سیدنا جعفر طیار نے ساری باتیں سنی۔ جب نجاشی خاموش ہوا، اور تقاضۂ ادب یہ تھا کہ بادشاہ کو ٹوکا جائے تو غصہ میں آ جاتا ہے، تقاضہ بھی ادب یہ تھا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے پھر اس سے اجازت مانگی، کیا گفتگو کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کی وضاحت پیش کروں؟ اس کا ہاں تجھے اجازت ہے، بتا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ویسے ہی تھے جیسے تم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، ہم دہشت گرد تھے، ظالم تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے،
माओं तक को बेच दिया करते थे, मंडियां लगा करती थी हमारे यहाँ। बेटी की बहन की ताज़ीम व तौकीर से हम ना वाकिफ़ थे, हम वाकई जो कुछ आपने कहा है इससे बढ़कर बुरे थे। फिर अल्लाह ताला ने अपना महबूब हमारे अंदर मबूस फरमा दिया, उससे हमारी इस्लाह फरमा दी। अब हमारी तालीमात ये हैं, ये तालीमात है, ये तालीमात है। आपने ज़िक्र फरमाया, नजाशी सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ, कहने लगा वो जो नबी है उस पर कोई किताब भी नाज़िल हुई है, कोई वही नाज़िल हुई है? फरमाया हाँ हुई है। उससे कहा थोड़ा सा पढ़ कर तो सुनाओ। तो हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार ने कुरान करीम की तिलावत शुरू फरमा दी। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई हैं, मेरे नबी के चचा के बेटे हैं। मैं तफसील तो बताता, बड़ा पुरलुत्फ़ ये वाक़या है सारे का सारा। मैंने अपनी किताब ख़ानदान मुस्तफ़ा में भी इसको लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर चुका हूँ कि वक़्त कम होता है, बातें ज़्यादा करने की होती हैं। जब आपने उनके सामने कुरान पाक की तलावत की तो वो अरबी थे कि अजमी? अगर मैं आपसे सवाल करूं, जवाब दोगे ना? वो कुरान पाक को समझते थे ना? जी नहीं समझते थे, अजमी थे। मैंने आपसे सवाल किया, अब गौर क्यों नहीं करते हैं? आप होशियार हो के बैठे ना। अजमी वो है जो गैर अरबी हो। आपके सामने कुरान पाक की तलावत की जाए तो आप तर्जमा समझ जाएंगे, उसकी तफसीर डिटेल समझ जाएंगे, उसकी तावीलात से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो आपकी ज़ुबान में तो बहुत सारे अल्फाज अरबी के हैं उर्दू में। नजाशी की तो ज़ुबान ही और थी, वो तो अरबी से बिल्कुल जुदा गाना थी। उर्दू में तो बहुत सारे अरबी के अल्फाज पाए जाते हैं, हम मामूल के मुताबिक रोज़ाना बोलते हैं। ये मैंने लफ्ज़ मामूल कहा, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ मामूल भी अरबी ज़ुबान का, मालूम नहीं कि कितने ये लफ्ज़ मालूम भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मैंने कहा मालूम नहीं, यानी बहुत सारे अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ उर्दू में पाए जाते हैं। नजाशी की तो ज़ुबान ही और थी, वो तो बिल्कुल भी ना जानते थे। लेकिन जब हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार ने कुरान पाक की तलावत शुरू फरमाई तो उन पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। ये कुरान पाक की सहर आफरीनी थी, इसीलिए काफिर कहते थे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वलगू फी। रब्बुल जलाल उनकी मंजर कशी फरमाता है कि उनकी हालत क्या थी। ये 7वां पारा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला के उस पाक कलाम की वो इब्तदाई आयात बारका, ये जो 7वें पारे की तलावत करता हूँ और इसका कोई तर्जमा अर्ज़ करूँगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूली, और जब उन्होंने वो सुना जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जानब नाज़िल फरमाया था, जो नाज़िल किया गया था रसूल रहमत की तरफ, तो फिर उनकी कैफियत क्या थी। मेरा अल्लाह फरमाता तरा आयुनहुम, ए देखने वाले तू देखेगा उनकी आँखों को, तुफीदु मिनद दमई, वो आंसुओं से उबर रही हैं। जिस तरह चश्मा उबलता है उससे पानी बाहर निकलता है, इस तरह उनकी आंखों से पानी बह रहा था। मिम्मा अरफू मिनल हक, कि उन्होंने जान लिया था उस चीज़ को जो हक है। उन्होंने जान लिया था कुरान करीम फुरकान मेरी सच्ची किताब है। उन्होंने पहचान लिया था यकूलून, कुरान करीम को सुना है। क्या भला क्या किया उन्होंने? कुरान करीम को सुना है। कफ़ार क्या लेके आए थे? तहाइफ। क्या लेके आए थे? तहाइफ। रिश्वत के तौर पर बहुत कुछ उन्होंने दिया था। हज़रत जाफ़र तैयार ने एक कौड़ी भी पेश नहीं की। इन बेचारों के पास था क्या? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तही दामन थे दुनियावी एतबार से, इनके पास नहीं था कुछ भी। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्या किया? कुरान करीम को पढ़ा तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है यकूलून, वो पुकार उठे रब्बना आमन्ना, ऐ अल्लाह ताला हम इस कुरान पर ईमान ले आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़कुतुबना मअ शाहिदीन, मौला हमको अपने और अपने नबी के गवाहों में लिख रही, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक गवाही, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दूसरी गवाही। उन्होंने अर्ज़ किया मौला ताला हमें गवाहों में लिख ले, हम तेरी तौहीद की भी गवाही देते हैं, तेरे नबी की रसालत की भी गवाही देते हैं। क्या जादू चल गया था उन पर, क्या जादू चल गया था।
اور انہوں نے کہا، جب انہوں نے اہل مکہ نے دیکھا نا جو وہاں گئے تھے نمائندے بن کر، کہ یہ کیا بنا، بنی بنائی ساری کھیل بگڑ گئی، ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہا، ہم نے اتنے طائف دیے تو عرض کیا ان کے کارندوں نے بعض نے کہ حضرت کیا کر رہے ہو، ان لوگوں کے اتنے تحائف تمہاری خدمت میں پیش کیے گئے۔ نجاشی نے حکم دیا سارے تحائف واپس کر دو ان کو، میں ان کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، کیا سبب ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو قرآن اس سے نازل کیا ہم کیوں نہ ایمان لائیں۔ اب تبلیغ کرنے والے میرے نبی تو نہیں تھے، میرے کریم آقا کا معجزہ کہہ دیتے ہیں، میرے نبی تو نہیں تھے، میرے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، مگر ان کی زبان سے نکلنے والے قرآن مجید فرقان کے کلمات مقدسہ نے ان پر کیسا سحر کر دیا۔ اور وہ اب کیا کہتے ہیں، اب دنیا کے لالچی نہیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اب ہماری تو یہ طمع ہے، تمنا یہ خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ان نیکوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں شامل کر لے۔ یہ سب کیوں ہو گیا تھا؟ اسی لیے کفار کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، خبردار خبردار قرآن کریم کی تلاوت نہ سننا، جس نے بھی سنی ہے اس پر قرآن کریم کا جادو چل جاتا ہے۔ اگر صرف فضائل قرآن کریم ہی میرا موضوع ہوتا تو میں مزید اس موضوع پہ گفتگو کرتا۔ کفار چھپ چھپ کر میرے نبی سے قرآن سنا کرتے تھے، ابو جہل لعین بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتا تھا، اور وہ جانتے تھے اس پہ عجیب حلاوت ہے، عجیب لطف ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں دنیا میں امن قائم کر دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کفار نے الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی قرآن کریم کو دہشت گرد کتاب دے کر نہ قرار دے کر الیاذ باللہ تعالی نظر آتش کرنے کی کوشش کی، خبیث لوگوں نے وہ معاذ اللہ تعالیٰ زمانے کا بدترین دہشت گرد امریکہ جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو ابو غریب جیل میں ان کے بدبخت سپاہیوں نے، جن کی کمانڈ ایک خاتون یہودیہ کر رہی تھی، الیاذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر ٹوائلٹ پیپر، پخانہ صاف کرنے والے پیپر کے طور پر استعمال کیا تھا، اور ٹھڈے مارے تھے اور جلایا گیا تھا مسلمانوں کے سامنے، اور کہا تھا بتاؤ تمہارا رب کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ بدترین توہین کی گئی تھی، ظلم کیا گیا۔ اب بعض اوقات بعض ممالک میں سرکاری سرپرستی میں قرآن مجید فرقان میں کی توہین کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جہاد کو دہشت گردی کی علامت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تھوڑا سے سلسلہ میں عرض کروں گا، آپ نے اور کے ساتھ سماعت فرمانا ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اس کا انداز کیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ شریفہ کی 190 نمبر آیہ برکہ کی میں تلاوت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، سنیے، غور فرمائیے۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جل اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، جہاد کرو، قتال کرو، کن کے ساتھ؟ الذین یقاتلونکم، لڑائی ان کے ساتھ کرو گے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرو گے۔ جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ تم لڑائی نہیں کرو گے۔ کن کے ساتھ کرو گے؟ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو گے، جو نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کائنات ہستی میں سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہے؟ آپ جانتے ہیں بھلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کیا بھلا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پتہ چلا جہاں جتنا زیادہ شرک ہوتا ہوگا وہاں اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہوگا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟
تو کفار کے جو بت خانے تھے جہاں وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ شرک کے اڈے تھے کہ نہیں؟ جو کافر اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بت خانے بنا رکھے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ ظلم کے اڈے تھے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ وہاں شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کفار شرک کرتے تھے کہ نہیں؟ مگر میرے کریم آقا کا اعلان سنیے، میرے نبی نے اعلان فرما دیا تھا جب بھی کسی علاقہ میں کوئی بھی سریہ بھیجا، سریہ اس کو جہاد کو کہتے ہیں جس پہ میرے کریم آقا بنفس نفسی شرکت نہ فرمائیں، میرے نبی شرکت فرمائے تو غزوہ ہے، شرکت نہ فرمائے تو سریہ ہے۔ کسی بھی علاقہ میں کوئی سریہ بھیجتے جس کی جمع سرایا ہے تو میرے نبی علیہ السلام یہ نصیحت کر کے بھیجتے، خبردار جو کوئی بندہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت ہے اس کو قتل نہیں کرو گے۔ اب بتائیے کہ وہ بت پرست کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خبردار ان کو قتل ہے، حالانکہ بہت بڑے ظالم تھے، بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ کوئی عیسائی اپنے گرجا میں، کوئی یہودی اپنی عبادت گاہ میں، کوئی پارسی اپنے آتش قدہ میں، کوئی عبادت کرنے والا عبادت میں مصروف ہو، خبردار میں تم کو منع کرتا ہوں ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا۔ اور ہاں، عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور مزید میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو ہتھیار ڈھال دے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو پھلدار درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جائے گا، ان کے جانوروں کو ہنکایا نہیں جائے گا، ان کو زبردستی نہ چھینا جائے گا۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں ضرور اس کو شیئر کروں گا۔ غزوہ خیبر کی بات ہے۔ کس غزوہ کی بات ہے؟ غزوہ میرے کریم آقا کو یہودیوں نے اللہ باللہ تعالی ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ خیبر کے یہودی جو تھے، یہ کون یہودی تھے؟ مدینہ طیبہ سے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، یہ یہودی جو نکالے گئے تھے سارے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ میرے کریم آقا کو دھوکے کے ساتھ بلایا اور کہا ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دیوار کے نیچے یہودیوں نے، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ایک دیوار کے نیچے میرے کریم آقا کو بٹھایا۔ وہ دیوار ایک مکان کی چھت کے ساتھ متصل تھی۔ ایک خبیث یہودی کو کہا تو چھت پر چڑھ جا اور اوپر سے بڑا پتھر ان پر گرا کے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ رب کائنات نے میرے نبی کو بتا دیا، میرے کریم آقا اٹھ کے آ گئے۔ پھر انہوں نے کھانے میں زہر ملا کر میرے نبی کو دے دی۔ رب کائنات نے میرے کریم آقا کو محفوظ رکھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میرے نبی نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ اب یہ وہاں جا کر میرے کریم آقا رسول اللہ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف بدترین قسم کی سازشیں کرتے تھے۔ میرے کریم آقا نے خیبر کے یہودیوں کو سزا دینے کے لیے جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں تو خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، قلعہ خیبر کو فتح کرنا۔ اس دوران جب خیبر کا محاصرہ کر رکھا تھا، جنگ جاری تھی، ایک بندہ جو کسی رئیس کا، یہودی کا غلام تھا، اس کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، میرے نبی کے پاس آیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ میرے نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے ابو القاسم، یہودی حضور کا نام نہیں لیتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے، اے ابو القاسم میں تیرے دین کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بعض راز کی باتیں بھی بتاؤں گا۔ یہ بھیڑ بکریاں یہ ساری کی ساری میرے تحت چل رہی ہیں، میں ساری کی ساری بھیڑ بکریاں بھی پیش کرتا ہوں اور خود بھی اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ میں تجھے تو قبول کرتا ہوں لیکن تیری بھیڑ بکریوں کو قبول نہیں کرتا، یہ تیرے پاس امانت ہے، اصل مالک کو واپس لوٹا کے پھر آ۔ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، میرے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تیرے پاس امانت ہے، میں تجھے خیانت کی اجازت نہیں دیتا، ان کو واپس کر کے آ، پھر میرے دامن کرم میں پناہ لے لے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اب میں ان کے ہاں نہیں جانا چاہتا۔ اگر کسی نے ان کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ واقعہ کی خبر ان کو مل گئی تو مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ میں ان کے ہاں نہیں جانا چاہتا، میں ان بھیڑ بکریوں کو واپس کرنے کے لیے جاؤں گا، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔
میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو اچھا اگر تو مجبور ہے تو نہ صحیح، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا، تو لے کے جا اور دور قلعہ جب ہو نا تو بکریوں کا رخ اس کی طرف کر کے ایک دو پتھر مار دینا، گویا دعا میں کر دوں گا، بکریاں اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گی۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا منصف، کوئی ایسا سپہ سالار آپ کو پوری کائنات میں ملے گا؟ اوے بدبخت یہودیو عیسائیو، تم شہروں کے شہر اجاڑ دیتے ہو، تباہی و بربادی مچا دیتے ہو، میرے نبی کا کردار دیکھو۔ چنانچہ اس آدمی نے اسی طرح کیا، قلعہ بھی دور تھا، بکریوں کو ہنکاتا ہوا دور کھڑا ہو کے ایک دو پتھر ان کی جانب پھینکے، بکریوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے نبی کی دعا تھی، وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئی، یہودی کے پاس چلی گئیں اور یہ میرے نبی کے بارگاہ بے کس پناہ میں آ گیا۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ نے کتنا ظلم کیا تھا، میں ڈیٹیل عرض کروں گا، وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا خاندان جس کے سربراہ کا نام حضرت یاسر تھا، ان کی زوجہ سیدہ سمیہ تھی، ان کا ایک بیٹا حضرت عمار، 3 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار کے درگاہ میں ہے، کفار ان پہ معاذ اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اندھا دھند مار رہے ہیں اور یہ لہو لہان ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی قریب سے گزرے، فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ کفار نے حضرت سیدنا یاسر جس قبیلے کے سربراہ تھے ان کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو رسول رحمت کا دامن چھوڑ دے۔ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، کافر ظالم ہوتا ہے، ایمان والا کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ کافر ظالم ہوتے ہیں، ایمان والے کو تو میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرے تو اس کو تکلیف نہ دے، کند چھری سے ذبح نہ کرنا، جب تک اس کی جان نہ نکل جائے اس کی کھال نہ اتارنا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمان خواتین کی الیاذ باللہ تعالیٰ حیا محسوس ہوتا ہے، نازک اعضاؤں کو کاٹا بوسنیہ میں اور کاٹ کر خواتین کو پھینک دیا، بیچاری تڑپ تڑپ کر راہی ملک عدم ہو گئی۔ ان کے نازک اعضاؤں کو الیاذ باللہ تعالیٰ آگ میں جلایا گیا، تڑپا تڑپا کے۔ چچنیا میں کیا ہوا؟ الیاذ باللہ ہینگیا میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو پکڑتے ان کے اوپر پیٹرول چھڑک دیتے اور پھر آگ لگا کے چھوڑ دیتے، وہ بیچارہ دوڑتا چیختا چل جاتا اور یہ کہے بلند کرتے۔ یہ ظالم ایسے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ وہ ظالموں نے حضرت سیدنا یاسر کو اتنا مارا کہ حضرت یاسر اپنی جان آفنی کے سپرد کر چکے، مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، چشمے تصور میں ایک منظر لے کے آئیں، وفا شعار بیوی ہو، محبت کرنے والا خامد ہو، اس کا بیٹا بھی موجود ہو، معاذ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل والا سب ایمان والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں پہلے ایک مثال دوں گا۔ خاتون خانہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس سے فون اٹھایا یا دروازہ کھولا تو کسی نے یہ اس کو المناک خبر دی، تیرے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، وفا شعار اس خاتون خانہ کا کیا حشر ہوگا؟ اس کے آواز باختہ ہو جائیں گے نا، پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی نا۔ اگر وہ اپنے خاوند کو تڑپتا ہوا دیکھے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ حضرت سمیہ کے سامنے ان کے خاوند ذی وقار حضرت یاسر کو تلوار سے قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کو تھپڑ مار مار کر، گھسویں مار مار کر
جوتے مار مار کر، چھڑیاں مار مار کر، تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا تھا۔ سیدہ سمیہ یہ منظر اپنے نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، حالت غیر ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن بدبختوں کا رخ اب سیدہ سمیہ کی جانب تھا۔ حضرت سیدہ سمیہ کو ابو جہل لعین نے آگے بڑھ کے کہا، سمیہ تو جوان ہے، خوبصورت ہے، مکہ مکرمہ کا ہر شخص تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر تیرا خاوند فوت ہو گیا تیرے سامنے مر گیا ہے تو فکر کاہے کا، تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، مکہ کا کوئی بھی ساہوکار تجھے اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہے، تو اپنی جان کو برباد نہ کر جس طرح تیرے خواب نے جان کو برباد کیا، ہمارا کہنا مان، ہم جو کہتے ہیں وہ کہہ دیں۔ وہ کہتے کیا تھے کہ تو نبی سے اظہار بیزاری کر دے کہ میں اس نبی کو نہیں مانتی۔ حضرت سیدہ سمیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے مگر میرے نبی کی محبت نہیں نکل سکتی۔ کفار نے سنا تو آگ بگولنا ہو گئے، آگ بگولنا ہو گئے۔ سیدہ سمیہ کو مارنا شروع کر دیا، ناک توڑ دیا، خون بہنے لگا، آنکھیں زخمی ہو گئی، چہرے پہ زخم آ گئے، سارا بدن خون آلود ہو گیا۔ اچانک ابو جہل نے چلایا، او ٹھہرو، اب اس لڑکی کو کچھ نہ کہو۔ لوگوں نے خیال کیا شاید اس کی جوانی پہ سے ترس آ گیا، اس کے حسن کی وجہ سے جس کی جانب مائل ہو گیا ہے، مگر لوگ نہ جانتے تھے کہ کس کا شیطانی ذہن کیا تانا بانا بول رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت سیدہ سمیہ کو مارنا بند کر دیا۔ آپ اپنا خون صاف کر رہی ہیں، نہ حضرت عمار قریب کھڑے رو رہے ہیں، باپ شہید ہو چکا ہے، ماں شدید زخمی ہے، اپنا خون صاف کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمار رو رہے ہیں، ماں تسلی دے رہی ہے، لیکن اب تھوڑی سی امید پیدا ہوگی، شاید اب کفار میری جان بخش دیں گے، کیونکہ مارنا بند جو کر دیا ہے۔ ابو جہل نے کہہ دیا تھا اس کو نہ مارو، مارنا بند کر دیا گیا۔ اس کے شیطانی ذہن میں کیا تانا بانا بنا جا رہا تھا، خبیث شیطان اس خبیث انسان کو کیا مشورہ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، ادھر آؤ۔ غلام آ گیا، جاؤ میرے طویلے سے 2 اونٹ لے کے آؤ۔ 2 اونٹ آ گئے۔ لوگوں کا خیال تھا شاید اب یوں کرے گا، سمیہ کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دے گا اور اونٹ اس کے اوپر چلائے گا تاکہ اس کے پاؤں تلے کچل کر اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، مگر یہ خبیث تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ 2 اونٹ آ گئے، حکم دیا ایک اونٹ کو دائیں جانب منہ کر کے بٹھا دو اور دوسرے اونٹ کو بائیں جانب منہ کر کے بٹھا دو، وہ ایک کو مشرق کی طرف دوسرے کو مغرب، یہ ایک کو شمال دوسرے کی جنوب کی جانب منہ کر کے بٹھا دو، ایک ادھر ایک ادھر، اور درمیان میں حضرت سمیہ کو اٹھا کے پٹک دیا اور حکم دیا گنڈوں کو اس کے بازوں کو پھیلا کر دونوں پاؤں اس کے بازوں پر دائیں اور بائیں رکھ دو، اس کی ٹانگوں پر بھی پاؤں رکھ دو۔ رکھ دیے گئے۔ آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور خود نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ سمیہ تجھے سمجھ آ گئی ہوگی میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، آخری وارننگ دے رہا ہوں، تجھے اپنی فکر نہیں تو نہ صحیح اپنے معصوم عمار کی فکر کر لے، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے باقی رہ جائے گا، باپ اس کا مر چکا ہے، اس کا آخری سہارا تو ہے، تو بھی چھن جائے گی، پھر اس کے ساتھ جو ہم حشر کریں گے وہ ہمیں پتہ ہے، اپنا نہیں تو اس کا خیال کر، مان لے ہماری بات۔ مگر حضرت سمیہ کیا تھیں، وہ کوہ صبر و استقامت، جواباً فرماتی ہے اللہ کی قسم 1000 مرتبہ جان ملی تو ہر مرتبہ نبی کے قدموں پر قربان ہے۔ اس خبیث دہشت گرد نے دونوں اونٹوں پر 2 غلاموں کو بٹھایا تھا، ان کو حکم دیا اونٹوں کو کھڑا کرو، ایک کو کہا دائیں جانب چل دے، دوسرے کو بائیں جانب چل دے،
اور خود نیزہ مارا سیدہ سمیہ کو۔ سیدہ سمیہ کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا ہے، ایسے 1-2 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم سہنے والے وہ ایمان والے جب فاتح کے انداز میں حرم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حرم کعبہ کے دروازے میں کھڑے تھے، اپنے دونوں ہاتھ دروازے کی ساخوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، دروازہ سطح زمین سے بلند ہے۔ میرے نبی دروازے میں کھڑے ہیں اور سامنے وہ کفار ہیں جو ظالم تھے، جو درندے تھے، جنہوں نے ایمان والوں پر بے شمار ظلم کیے تھے، میرے نبی پر زیادتیاں کی تھی۔ ایمان والے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، ان بدبختوں نے پھر بھی میرے نبی کا پیچھا نہ چھوڑا تھا، وہاں بھی چین کی نیند نہ سونے دیا تھا۔ یہ سارے ظالم سامنے بیٹھے تھے۔ میرے نبی کے غلام فتح مکہ کے بعد اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ان کے گرد گرد کھڑے تھے اور یہ سین حرم میں بیٹھے تھے۔ میرے نبی تشریف فرما ہے اور ان کے ذہنوں میں کیا ہے، ابھی ان کا نبی ایک اشارہ کرے گا، ہمارے سر گردنوں سے جدا کر دیے جائیں گے، سین حرم خون سے بھر جائے گا، ہم خاک و خون میں تڑپیں گے۔ نہ جانے آج کتنی سہاگنیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنی ماؤں کا کلیجہ چیر دینے والا واہ ویلا آہو بکا انسانوں کے دل دہلا کے رکھ دے گا۔ وہ سمجھتے تھے معلوم نہیں کب حکم ہوتا ہے، ہماری گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، مگر وہ سر جھکائے بیٹھے، ایک پتا بھی ہلتا تو دل اچھل کے حلق میں آ جاتا تھا، شاید اب حکم ہوتا ہے۔ مگر میرے نبی نے وہاں کھڑی ہو کر فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اور جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، میں تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ ظالموں، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے قرآن مجید فرقان میں کی تعلیمات۔ اور یا کل کے اندھو، تم کہاں بہرے ہوئے پھرتے ہو، کہاں اندھے ہوئے پھرتے ہو؟ سنو، دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ یہ تو انسان تھے نا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا 10,000 کے شاندار لشکر جرار کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ میرے کریم آقا نے ملاحظہ فرمایا، کچھ فاصلے پر ایک کتیا، کیا بھلا، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے نبی رک گئے، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں کھڑا ہو جا، ادھر کسی کو نہ جانے دینا، کتیا پریشان ہو جائے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ دیکھ اس رحمت عالم کا کردار کتنا بلند و بالا ہے، کس قدر عرفہ اعلیٰ ہے۔ میں قرآن کریم کی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لڑائی میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا، کیا حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آہستہ تلوار مارو، زور سے نہ مارنا؟ میرا اللہ فرماتا خبردار، اگر کوئی قتل ہوگا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹنا، اس کی ناک نہ کاٹنا، زمانہ جاہلیت کی طرح مسئلہ نہ کر دینا کہ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیں، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے چچا محترم کے ساتھ ایسے کیا گیا تھا نا، میدان احد میں ایسے کیا گیا تھا، کافروں نے اسی طرح کیا تھا نا۔ رب کریم فرماتے ہیں یاد رکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ ملاحظہ کریں، کس قدر پر اثر انداز ہے۔
ایک بندہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کرے گا تو اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہو جائے؟ میرا اللہ مجھ سے، یہی مقصد ہے نا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، سب سے عزیز شے، مال نہیں، دولت نہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی چاہتا ہے نا وہ، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مگر میرا اللہ فرماتا خبردار ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، معتدین جو حد سے بڑھ جاتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں محبوب نہیں بناؤں گا تمہیں۔ اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے میں نہیں تم سے پیار کروں گا۔ کافروں کو بھی حد سے بڑھ کر قتل نہ کرنا۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم۔ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ ابو سفیان اس زمانہ میں میرے نبی کا بدترین دشمن تھا، محض دشمن نہیں، بدترین دشمن تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے محبوب چچا، ان کے دونوں پاؤں، ان کے دونوں ہاتھ، ان کے دونوں کان، ان کی دونوں آنکھیں، ان کے دونوں ہونٹ، ان کی ناک اور پیشاب والے حصے اس کی بیوی ہندا نے کاٹے تھے اور آپ کے جسم کو چیر کر 70 کے قریب ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، کلیجہ نکال لیا تھا۔ ابو سفیان آیا تھا، اس وقت زمانے کا بدترین شخص تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ کے چہرے پہ پاؤں رکھ کر آپ کا جبڑا توڑا تھا اس نے، اور جب میرے نبی آئے تھے تو روئے بغیر نہیں رہ سکے تھے، اتنا روئے تھے کہ آج تک حضور کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ مگر فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تنہا ابو سفیان کو معاف کرنا تو معاف کرنا تھا، جو اس کے گھر میں چلا جائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ہندا نے اسلام قبول کیا، میرے نبی نے فرمایا تیرے سارے جرموں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس واشی نے میرے کریم آقا کے چچا کو شہید کیا تھا حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ اس سے بڑھ کر عفو کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہوگا، جو میرے نبی علیہ تحیۃ السلام نے زمانے والوں کے سامنے جس چیز کا اظہار فرمایا۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو اے ایمان والو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے تم لڑائی کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو شہر مکہ سے نکال دو کہ انہوں نے تمہیں شہر مکہ سے نکالا تھا۔ لیکن یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، بلا وجہ لڑائی نہ کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، جھگڑے نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ قتل کرنا جتنا شدید ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، خبردار خبردار فتنہ نہ پھیلانا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور خبردار خبردار حرم کعبہ کے جو گردا گرد جو حدود حرم ہے اس کے اندر کسی بھی کافر کو قتل نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک تم کو وہ قتل نہ کریں تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو پھر تم ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی سزا ہے۔ لیکن یاد رکھو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کافر بھی باز آ جائیں گے تو میں رب ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ قتال کا، جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو قتل کرو کب تک؟ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور جب فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سارا دین ہو جائے۔ تو خبردار فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ لڑائی نہ کریں تو کسی پر بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے، میں رب ناراض ہو جاؤں گا۔ صرف ظالموں کے ساتھ تم سلوک برا کرو گے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، یہی سبب تھا، یہی سبب تھا میری اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں
میرے آقا رسول عربی کے حکم پر معیت میں جو جہاد ہوا اس کو غزوہ ہے کہتے ہیں، اور جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اپنا لشکر بھیجا خواہ تبلیغ کے لیے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ارباب مغازی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے مکہ مکرمہ 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ کے 10 سالوں کے اندر 88 غزوات ہیں اور سرایا ہیں۔ یہ کہیے کہ 88 وہ جنگیں ہیں جب لشکر روانہ ہوئے، اور 88 جنگوں میں کتنی جنگیں ہوئیں؟ اتنی جنگوں میں کتنے کافر قتل ہوئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہے؟ ارباب مغازی نے ایک ایک کی تعداد گن کے بتایا، کل 759 کافر قتل ہوئے ہیں۔ 10 سال کی جنگوں میں 2 کم 90 جنگیں ہوئیں، لیکن کافر کتنے قتل ہوئے؟ 759، اور جتنے قیدی ان کی تعداد تھی 6564، اتنے لوگ قید کیے گئے۔ اور ان میں غزوہ حنین کے 6348 ظالم قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا۔ یہ طائف والے علاقے کے لوگ ہیں، غزوہ حنین میں طائف کے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں طائف میں میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ میرے کریم آقا کی شان کریمی دیکھیے، ان میں سے یعنی جو غزوہ حنین کے کل قیدیوں کی تعداد میں نے کتنی بتائی ہے؟ 6564۔ کتنی بنا؟ 6564۔ ان میں 6348 غزوہ حنین کے تھے۔ میرے نبی نے شان کریمی سے کام لیتے سب کو رہا کر دیا، ایک کو بھی سزا نہیں دی ہے۔ غزوہ بدر کے 70 قیدی تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا کیا تھا، اور جو پڑھے لکھے ہیں انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ہم کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، اور آزادی بھی عطا فرما دیں گے۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ معمولی فدیہ دے دیں، جن کے پاس فدیہ بھی نہیں ہم ویسے ہی آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور بقیہ قیدی 145 رہ جاتے ہیں، جن کو میرے کریم آقا نے اپنی شان کریمی کے لائق ویسے ہی رہا فرما دیا۔ یہ ہیں کل، اور اتنے غزوات میں سرایا میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ کل ان کی تعداد 259 ہے۔ 259 مسلمان شہید ہوئے۔ رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو عزت و عظمت سے نوازا تھا، شرف و کرامت سے نوازا تھا، جبکہ کفار کا عالم کیا تھا؟ کفار کا عالم کیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم میں بین الاقوامی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 73 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے تھے ایک جنگ میں۔ میں نے اپنے نبی کی کتنی جنگوں کا ذکر کیا؟ 88، اور 88 جنگوں میں کتنے کافر قتل کیے گئے؟ 759۔ ایک جنگ میں، جنگ عظیم اول میں، بین الاقوامی ریسرچ کمیٹی کی تحقیقات کے مطابق کم از کم 73 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ جو زخمی ہوئے، اپانج ہوئے، ان کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں 4 کروڑ سے زائد افراد قتل کر دیے گئے، جن کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ ناگاساکی ہیروشیما پر بم پھینکے گئے، انسانوں کو جلسا دیا گیا، ان کی آئندہ نسلیں بھی اپاہج پیدا ہوئیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہو ظالموں، یہ ہے تمہارا امن، امن کے تم پرائز دیتے ہو، فلاں کو نوبل پرائز دے دیا، فلاں کو امن کا پرائز دے دیا، یہ ہے تمہارا امن۔ ایک طرف میرے نبی کو دیکھو اور ایک طرف اپنے آپ کو دیکھو، کتنا زیادہ فرق۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے بہت عزت والے میرے بھائیوں، ایمان والے جس بھی علاقہ میں گئے دشمنوں نے بھی ان کا استقبال کیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کے روم کے مقابلہ میں تشریف لے گئے تھے۔
آپ سن کر حیران ہوں گے، ہرکل روم کی فوج کی تعداد 5,00,000 اور 2,00,000 دوسرے، دونوں ملا کر 7,00,000 کی فوج تھی۔ کتنی فوج تھی؟ اور مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000۔ کفار کتنے تھے؟ اور حیران کن بات آپ کو بتاتا ہوں، ان 7,00,000 میں 60,000 وہ عیسائی تھے جن کا تعلق عرب کے ساتھ تھا، حجاز مقدس کے نہ عرب کے ساتھ تھا۔ تو ہرکل نے دانائی سے کام لیتے، اس کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے دانائی سے کام لیتے ہوئے ان عربیوں کو آگے کیا تھا۔ عربیوں کی تعداد کتنی تھی؟ عیسائی عربی تعداد کتنی؟ مسلمان ایمان والے عربی تعداد کتنی؟ 30,000۔ اور کافروں کی تعداد کہا تھا آگے آگے تم ہوگے، چونکہ تم ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہو، ایک دوسرے کے انداز جنگ سے واقف ہو گئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو پتہ چلا، آپ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی خدمت میں آئے، کہنے لگے وہ 60,000 کا لشکر آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے 15 مجاہد دے دو، میں ان سے لڑائی کرنے جاؤں گا۔ کتنے دے دو؟ ان سے لڑائی کرنے جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہنے لگے اللہ فرماتا والا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں نہیں ایسے کروں گا، میں مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالوں؟ میں سپہ سالار ہوں۔ بہت زیادہ ضد کے ساتھ آپ 30 افراد لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ خالد بن ولید 30 افراد کو لے کے گئے، 60,000 کو شکست دے کے واپس آ گئے۔ حمص کا علاقہ فتح ہو گیا، جو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں، حمص کا علاقہ فتح ہو گیا۔ حمص کے لوگوں نے امان مانگ لی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے ان پہ جزیہ جو تھا وہ مقرر فرما دیا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جزیہ سے مراد یہ ہوتا ہے اس سے جزا بدلہ لینا ہے، یوں کہیے کہ سیکیورٹی کی رقم لینی ہے ان سے، جس طرح آپ ایک چوکیدار کو رکھتے اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ ان کے جزیہ کا مقصد کیا تھا کہ تم جزیہ دو گے، اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ تم سوو گے۔ کیا بلا تم جزیہ دو گے، کیا کرو گے اپنے گھروں میں؟ تمہارے گلی کوچوں بازار کی چوکیداری مسلمان سپاہی کریں گے، تمہارا کوئی نقصان ہوگا حکومت پورا کرے گی۔ یہ چوکیاں ہیں نا، یہ نہ چوکیاں نہیں بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں میونسپل کمیٹیوں کی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے، جو چنگیاں، یہ چنگیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کروائی تھیں۔ یہ چنگیاں جو ہیں نا حضرت فاروق اعظم نے شروع کرائی تھی، کافروں کے علاقہ میں بھی ان سے جزیہ لیا جاتا، اور حکم کیا تھا کہ جس کا کوئی بھی غلہ اناج کوئی بھی شے وہ سرکاری سڑک پہ آ جائے گی نا، جی ٹی روڈ پہ سرکاری سڑک پہ آ جائے گی نا، اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اگر وہ ڈاکو لوٹ لیں، وہ چیز برباد ہو جائے، ضائع ہو جائیں، وہ سارے کا سارے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ان چنگیوں کا یہ مقصد تھا۔ اور ایمان والوں کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پابند فرما دیا تھا، خبردار اگر کسی کافر کی کوئی چیز ضائع ہو گئی اور تم نے اس کا مداوع نہ کیا تو میں تم سے پوچھوں گا۔ یہ جزیہ تھا، ان پہ جزیہ مسلط کر دیا گیا حمص والوں پر۔ ہرکل نے حملہ کرنا چاہا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لشکر کم تھا، آپ نے خیال کیا مجھے دمشق چلے جانا چاہیے۔ اب حمص کو چھوڑ کر دمشق جانا تھا۔ کئی ماہ ہو چکے تھے حمص کو اپنے قبضہ میں لیے، اور ان کی نگہبانی کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے خزانچی کو، وزیر خزانہ کو بلایا، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور اب ان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ یوں کرو تمہارے پاس رجسٹر میں سب کے نام درج ہیں؟ جی حضور درج ہیں۔ فرمایا جو بھی جزیہ لیا ہے بغیر کوئی رقم کاٹے پوری کی پوری رقم ان کو واپس کر دو۔ سب کو رقمیں واپس کر دی گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے کیوں واپس کر رہے ہو، ہم تو بڑی امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، نہ چور اچک کا ڈر، نہ کسی ڈاکو لٹیرے کا ڈر، ہم سکون کی نیند سوتے تھے، گلی کوچہ بازار میں چوکیداری تم کیا کرتے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے نام پر نہ جاؤ۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ فرمانے گیا اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ واپس کر رہے ہیں۔ تاریخ طبری میں لکھے ہیں رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا، کہہ رہے تھے مولا ان کو دوبارہ لے کے آنا، ان کو دوبارہ لے کے آنا۔ یہ ہیں مسلمان،
اور ظالمو تم کون ہو؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمرو بن العاص نے جب مصر کو فتح کیا تو ہزاروں کی تعداد میں قیدی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور مجھے بتائیے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں، ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا تھا سارے قیدیوں کو جمع کر لو، ایک طرف عیسائی پادریوں کو بٹھا دو، ایک طرف مسلمان علماء کو بٹھا دو، قیدیوں میں اعلان کر دو جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے عیسائی رہے وہ اپنے گھر کو چلا جائے۔ زمانہ میں ہے کوئی ایسا قانون کسی کا؟ اور ظالموں کافروں یہ ہے مسلمانوں کا قانون۔ لیکن ایک بات اب میں تھوڑی سی چبھتی ہی کروں گا، یہ جو قرآن مجید فرقان میں کی توہین ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ اس میں سارے کافر مجرم ہیں بھلا؟ میں کہوں گا نہیں، بلکہ زیادہ جرم آپ کا ہے۔ کن کا جرم؟ میں نے کہا آپ کا جرم ہے، آپ مجرم ہیں۔ اگر آپ کا کردار آنا ہوتا تو کافروں کی کیا ضرورت تھی قرآن کریم کی توہین کرتے؟ تو اچھا ہوتا، تو دہشت گرد نہ ہوتا، تو لٹیرا نہ ہوتا۔ پشاور میں خبیث دہشت گرد نے، آپ جانتے ہیں کہ نمازیوں کو شہید کر دیا، جانتے ہیں نا؟ دہشت گرد کون تھا؟ خود کو مسلمان کہلوانے والا، جس کی ذہن سازی اس انداز سے کی گئی تھی کہ اگر تو اڑا دے گا تو اڑتے ہی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، حور تیری منتظر ہے۔ حدیثیں پڑھ کے سنائی گئی تھی اس کو۔ وہ بدبختو تم دہشت گرد نہ ہوتے تو آج کافر قرآن پاک کو نظر آتش نہ کرتے۔ میں نے ابھی سنایا آپ کو کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے کا کردار تھا کہ لوگ کہتے تھے تو دوبارہ ہو، تیرا کردار کتنا ہونا چاہیے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی جناب محترم صدر صاحب نے اپنے ارشادات عالیہ سے میں نوازنا ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک حقائق سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تیرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں کوچہ میں تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے۔ یکا یک سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ کے گھوڑے کی مہار کو تھام لیا اور آپ کی شان میں گستاخیاں بکنے لگا۔ تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے۔ اس کی گستاخیاں شدید تھیں۔ معتقدین آپ کے ساتھ ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، انہوں نے جب سنا تو غصہ میں آ گئے، اس کو پکڑ لیا۔ قریب تھا 2 4 5 تھپڑ لگ جاتے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فوراً مداخلت فرمائی، خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، چھوڑ دو اس کو۔ غلاموں نے چھوڑ دیا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کچھ نہیں کہا اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ اتنی گالیاں بکی کہ شاید وہ بک بک کے تھک گیا تھا یا پھر اس کے پاس سے گالیوں کی گردان ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس دوران امام علی مقام کا انداز کیا تھا؟ سرینور نیچے فرما رکھا اور مسلسل مسکرائے چلے جا رہے ہیں، اس کی گالیوں کا کوئی اثر قبول ہی نہیں فرما رہے ہیں، مسکرائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ گالیاں بک رہا ہے، آپ نے سر جھکایا، مسکرائے چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا گالیاں بک بک کر تو آپ نے اپنا سر مقدس اٹھایا، رخ زیبا اس کی طرف کر کے فرمایا، اوے بھائی سن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ خبیث گالیاں بک رہا ہے، آپ فرمائے یا اخی، اوے میرے بھائی، اوے بھائی سن، جو کوئی تو نے مجھے کہا، میری ماں کو کہا، میرے ابا کو کہا، اگر تو نے سچ کہا، معاذ اللہ، اگر تو نے سچ کہا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے، میری ماں کو بھی معاف کر دیں، میرے ابا کو بھی معاف کر دیں، لیکن اگر تو نے جھوٹ کہا تو میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرا اللہ بھی تجھ کو معاف کر دیں۔ اس نے جھوٹ ہی کہا تھا نا، فرمایا اگر سچ کہا تو میں بھی معاف کرتا ہوں،
نہ تو نے جھوٹ کہا تو میں بھی معاف کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں میرا اللہ بھی تجھ کو معاف کر دے۔ یہ فرما کر گھوڑے کی ہمیانی سے بندھی ہوئی درہموں کی تھیلی کھولی، اسے عطا فرما کے فرمان لگے اس وقت میرے پاس صرف یہی درہم ہیں، اللہ کی قسم اگر زیادہ ہوتے میں وہ بھی تجھے عطا فرما دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو اجنبی ہے، پہلی مرتبہ مدینہ میں آیا ہے، شاید تیرے پاس خرچہ نہیں ہوگا، تیرا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کہاں سے تو خرچہ کرے گا؟ تجھے کسی شے کی ضرورت پڑے گی، کہاں سے خریدے گا؟ یہ درہم لے لے، ان کو اپنی ضرورت میں صرف کر لینا۔ وہ کہنے لگا رہنے دو درہم، مجھے ضرورت نہیں، ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کی بیعت بھی ہونا چاہتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، پہلے کیا بکواس بک رہے تھے اور اب یہ کہہ رہے ہو؟ تو آنے والے نے کہا او لوگوں تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم احبار ہوں، یعنی علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کو احبار وہ کہتے تھے۔ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا وہ نبی آخر الزماں، ان کی صفات عالیہ میں ایک غالب ترین صفت یہ ہے کہ جو کوئی ان کی گستاخی کرے ان کے کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ اس کو گالیاں بکیں اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، مگر نبی کی یہ صفت ہے گالیاں بکیں تو ان کے کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ نرمی فرماتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ کیا دنیا میں ایسا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو گستاخی کرنے والوں کے ساتھ اسے سلوک کرتا ہو۔ میں دیکھنے کے لیے مدینہ میں آیا تھا کہ واقعی وہ ایسا نبی ہے۔ میں نے لوگوں سے پتہ کیا، پتہ چلا کہ دیر ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کا کوئی بیٹا ہو بھائی ہو، مجھے بتایا گیا کہ ان کا بھائی تو نہیں ہے، بیٹا بھی سگا نہیں ہے، البتہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں جن کو انہوں نے اپنے بیٹے قرار دیا، ان کی نسل بھی انہی سے چلے گی۔ میں نے کہا یار وہی بتا دو۔ مجھے بتایا کہ اس گلی میں ابھی ان کا بڑا نواسہ داخل ہوا۔ پھر میں آگے سے آیا اور جو کچھ میں نے کیا اور جو کچھ میں نے کہا وہ تم نے دیکھا بھی اور تم نے سنا بھی، اور اس کے بعد میں جو ان کا عمل تھا وہ بھی تم نے دیکھا۔ یہ عمل دیکھ کر، یہ حال دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، ارے یار جس کا نواسہ اتنا کریم ہے وہ نانا کتنا کریم ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اوے میرے بھائی تیرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کافر دیکھ کر کہے جس نبی کا امتی اتنا اعلیٰ ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کافر کو تو یہی پتہ ہے نا کہ ان کا کردار کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے شاید قرآن نے ان کا ایسا کردار بنایا۔ قرآن کریم کی توہین کے ذمہ دار تم ہو، بددیانتی کرنے والوں، ایکسپورٹ کرتے ہو تو پنسلوں کی جگہ مسواکیں بھیج دیتے ہو، سیب کی جگہ پیاز بھیج دیتے ہو، دھوکہ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، 100 کی تعداد پوری نہیں کرتے، 99 رکھتے ہو، 100 پورا نہیں ہونے دیتے۔ تمہاری بددیانتی نے قرآن کریم کی توہین کروائی ہے، اس لیے مجرم صرف وہی نہیں تم بھی مجرم ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں کہ پروردگار عالم میں نے اگر کوئی بھی کوتاہی غلطی کی ہو تو تیرے دربار مقدس میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے کردار کو سنواروں گا۔ آپ بھی وعدہ کرتے ہیں؟ جی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کردار کو سنواریں گے، اتنے اعلیٰ بن جائیں گے کہ دیکھنے والا کہے۔ اور جس نبی کا امتی، یاد رکھیے شاگرد اپنے استاد کی پہچان ہے، مرید اپنے شیخ کی، امتی اپنے نبی کی پہچان ہے۔ میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرا بیٹا یہاں بیٹھے ہیں، اگر میرے بیٹوں میں کوئی بیٹا بازار میں کھڑا ہو کر اچھل کود کر رہا ہو، گانا گا رہا ہو، معاذ اللہ، اللہ ایسا وقت کبھی نہ لائے، وہ کوئی ایسا فیل کر رہا ہو تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ وہ حیا کر، تجھے اپنا نہیں تو اپنے باپ کا حیا کر، پتہ نہیں کس باپ کا بیٹا ہے، اور کبھی تمہیں حیا نہیں آیا کہ کس نبی کی امتی ہو؟ تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہر کوئی کہے گا تیری وجہ سے تیرا باپ بدنام ہو رہا ہے، میں کہوں گا تمہاری وجہ سے تمہارا قرآن بدنام ہو رہا ہے۔
تمہارے نبی بدنام ہو رہا ہے۔ اے کاش ہم اپنے کردار کو درست کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔